الفضیل صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے رمضان کے روزے نہ رکھے تو شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے گا، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنا یہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے۔ ارکان خمسہ کا مطلب جو اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں 16 نمبر کی حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس کو بخاری شریف میں ذکر کیا، بنی الاسلام علی 50۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کلمہ پڑھنا، نمبر 2 شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ تو کلمہ پڑھنا ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ و اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ و ادا الزکاۃ، رمضان کے علاوہ اپنے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ و صوم رمضان، رمضان کے و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر حج فرض ہو تو اس کے لیے حج کرنا۔ تو ان 5 چیزوں میں آپ نے کیا سنا؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ پتہ کیا چلا کہ روزہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھیں کہ روزہ اس لیے بھی فرض ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر 183 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو روزہ فرض ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ چنانچہ اسی لیے اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی۔ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ نمبر 1 بخاری شریف میں 1901 نمبر پر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی نیت کرتے ہوئے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کم فضیلت ہے۔ آگے بخاری شریف میں ہی 1896 نمبر کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان بچوں کا بھی ہم نام رکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی۔ رہی سزا کی بات کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہ رکھے تو اس کی اسلام میں کیا سزا ہے، تو ہم یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ہی منکر ہو، یعنی وہ یہ مانتا ہی نہ ہو کہ روزے رکھنا فرض ہے، اس کا نظریہ یہ ہو کہ روزہ کوئی چیز نہیں، تو جمہور نے یہ لکھا ہے، تمام علماء، فقہا، محدثین، مفسرین سب نے یہ لکھا کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنا فرض ہے۔ ابھی میں نے پڑھی 183 سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر۔ دوسری بات، ایک شخص وہ ہے جو روزوں کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے کہ ہاں روزے رکھنا فرض ہے، رکھنے چاہیے، اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن رکھتا نہیں۔ اس کے بارے میں جمہور فقہا نے یہ لکھا ارتکب اثما، کہ ایسا آدمی اللہ کی نظروں میں گنہگار ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ یہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، ویجب علیہ ان یتلافی، اور جتنے روزے اس نے رمضان کے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا کرے، تلافی کرے۔ تو یہ سزا ہے اس کی۔ اللہ ہمیں پابندی سے، رمضان آ رہا ہے، روزوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔